أولئك أعظم درجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعله معاوية هاديا ومهديا واهد به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین ذی وقار، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سب یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی برگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ مجھے حق اور سچ کہنے کی اور آپ حضرات کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رجب المرجب کا مہینہ ہے، اور گزشتہ جمعے میں نے آپ کے سامنے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی ولادت کے حوالے سے گفتگو کی۔ اسی ماہ مقدس کی 22 تاریخ کو امیر شام کاتب وحی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا۔ آج ان کے کچھ فضائل و مناقب آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بات کی سمجھ آئے گی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جن کو غیروں نے تو برا کہنا ہی تھا، اپنوں نے بھی کوئی کسر نہ چھوڑی۔ تاریخ کے ان گندے اوراق میں حضرت امیر معاویہ کو نعوذ باللہ باغی تک لکھا گیا، لیکن میں نے شروع دن سے یہ کہا کہ ہمارا جو اہل سنت والجماعت کا طبقہ ہے وہ صحابہ کرام کو نہ تو تاریخ میں دیکھتا ہے نہ کسی اور کتاب میں دیکھتا ہے، اگر دیکھتا ہے تو اللہ کے قرآن میں دیکھتا ہے۔ اگر ہم قرآن کریم سے باہر صحابہ کرام کو تلاش کریں گے تو ہمیں صحابہ وہاں نہیں ملیں گے، صحابہ صرف قرآن میں ملیں گے۔ تو اس لیے آپ توجہ رکھیں، اپنوں نے بھی برا کہا، خود کو سنی کہنے والے آج حضرت معاویہ پہ تنقید کے نشتر برساتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو سامنے رکھ کر حضرت معاویہ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، لیکن ان کم عقلوں کو یہ پتہ نہیں کہ اس صحابی کی اللہ کے نبی سے رشتہ داری بھی ہے۔ اگر آج میری رشتہ داری کسی معتبر آدمی سے ہو جائے تو میں اس کے خلاف بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو وہ صحابی جو نبی علیہ السلام کا برادر نسبت ہے، اس صحابی کے بارے میں گندی زبان استعمال کرنا قطعاً درست نہیں ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے، صحابہ کرام کے بعد سب سے اول درجہ تابعین کا ہوتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز، اسی طرح نصیر الدین بابر، ہمایوں، اورنگزیب عالمگیر، یہ وہ تابعین تھے جو قرآن حکیم کے نسخوں کو لکھا کرتے تھے اور ٹوپیاں بیچ کر گزارا کیا کرتے تھے۔ ان کا دور حکومت بڑی ہی شان و شوکت سے بیان کیا جاتا ہے۔
لیکن جب باری حضرت معاویہ کی آتی ہے تو چہروں پہ بل پڑ جاتے ہیں۔ اس لیے اس صحابی رسول کی رشتہ داریاں جو حضور سے ہیں وہ بتانا ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ حضرت معاویہ کی بہن حضرت رملہ، ان کی کنیت مشہور ہے ام حبیبہ، وہ نبی علیہ السلام کی بیوی ہے اور مکہ کے سردار حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہیں۔ حضرت ابو سفیان سسر بن گئے اور حضرت معاویہ برادر نسبت بن گئے۔ ام حبیبہ سے نکاح ہوا۔ تنقید کرنے والوں نے یہ سٹیپ اٹھایا اور کہا کہ جو بندہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو اس کا درجہ بلند نہیں ہوتا۔ میں ان لوگوں کی جانکاری کے لیے یہ کہہ دوں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فتح مکہ کے بعد مسلمان نہیں ہوئے بلکہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے۔ یہ میں آگے چل کر اس کی وضاحت کروں گا۔ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے 3 سال حضور کی خدمت کی اور 550 ذخیرہ احادیث سن کر اس کو آگے پہنچایا، یعنی 550 احادیث کے راوی حضرت امیر معاویہ ہیں۔ حضور سے سنتے گئے اور آگے پہنچاتے گئے۔ حضور علیہ السلام کی محفل لگی ہے، عمومی طور پر نبی علیہ السلام کی محفل مبارک میں حضرت انس ابن مالک اور حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہما، ان دونوں صحابہ کا نام آتا ہے۔ حضرت انس گھریلو خادم ہیں، 10 سال تک گھریلو غلام رہے۔ حضرت زید ابن حارثہ منہ بولے بیٹے ہیں، لیکن پھر میرے رب نے رسم توڑوائی، حضرت زینب سے حضور کا نکاح کروایا۔ عرب کی بڑی رسم کو توڑ کر یہ ثابت کر دیا کہ منہ بولا بیٹا صرف منہ بولا بیٹا ہوتا ہے، اس کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں، اس کے ساتھ وہ احکامات جاری نہیں ہوتے جو حقیقی بیٹے کے ساتھ ہوتے ہیں۔ شرعی احکامات یہ نہیں ہیں۔ یہ دونوں حضرات حضور کی خدمت میں ہوا کرتے تھے۔ اتفاق کی بات یہ ہے، خدا کے لیے آپ نے اس بات کو توجہ سے سننا ہے، جب محفل لگی ہے غسان کی ریاست کا ایک شہزادہ اس محفل میں آتا ہے، اس وقت نبی علیہ السلام کی محفل میں نہ حضرت انس ابن مالک موجود ہیں نہ ہی حضرت زید ابن حارثہ موجود ہیں۔ اس وقت اس محفل میں اگر کوئی موجود تھا تو وہ امیر معاویہ تھا۔ اس وقت اس محفل میں جو صحابی موجود تھے وہ کون تھے؟ بولو۔ وہ اس وقت اس محفل میں موجود تھے۔ غسان کی ریاست کے شہزادے نے آ کر کہا اللہ کے رسول، پہلے اس نے سلام کیا، مذہب سے وہ عیسائی ہے، ابھی مسلمان نہیں ہیں۔ حضور کی محفل میں آ کر کہنے لگا میں آپ کو کوئی تحفے تحائف دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تحفے تحائف قبول کر لوں گا، تم لے آؤ۔ اس نے کہا میرا سامان 6 میل کے فاصلے پر پڑا ہوا ہے، میں ساتھ نہیں لایا، آپ ایسا کیجئے کہ آپ میرے ساتھ اپنا کوئی غلام بھیجئے تاکہ وہ سامان لے کر آئے اور آپ کو دے دے۔ اللہ کے رسول نے حضرت معاویہ کو دیکھا، محفل میں اور کوئی خادم موجود نہیں ہے، معاویہ ہے۔ اللہ کے نبی نے اشارہ کیا، حضرت معاویہ اٹھے، اتنی سپیڈ سے اٹھے، اتنی تیزی سے اٹھے کہ پاؤں میں جوتا تک پہننا یاد نہ رہا۔ فوراً اٹھے، اٹھ کر اس کے ساتھ چلنا شروع کر دیا۔ وہ سواری پہ سوار ہے۔ اس شہزادے سے کہا تم ایسا کرو مجھے اپنے ساتھ سوار کرو۔ شہزادے نے کہا نہیں، تو نبی کا غلام ہے، نبی کا کمی ہے، نبی کا صحابی ہے، میں شہزادہ ہوں، میں تجھے اپنے ساتھ سوار نہیں کر سکتا۔ تھوڑے سے آگے بڑھے، اس نے سواری کو دوڑانا شروع کر دیا۔
حضرت معاویہ عرب کی گرم زمین پر، تپتی ہوئی رتلی زمین پر حضور کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اس کے ساتھ بھاگ رہے ہیں۔ اس سے کہا مجھے اپنے ساتھ سوار نہیں کرتا، جوتا دے دے۔ اس نے کہا نہ سواری ملے گی نہ جوتا ملے گا، چپ چاپ میرے ساتھ چل ورنہ واپس چلا جا۔ حضرت معاویہ نے سوچا اللہ کے نبی کا حکم ہے، اگر میں نے اللہ کے نبی کے حکم کو ٹال دیا تو مجھ سے اللہ کا نبی ناراض ہو جائے گا، اور جب اللہ کا نبی ناراض ہو گیا تو اس کا رب ناراض ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت معاویہ نے سفر کو جاری رکھا، اس کے ساتھ چل رہے ہیں۔ راستے میں جھاڑیاں آ رہی ہیں، راستے میں کانٹے آ رہے ہیں۔ حضرت معاویہ کے پیر لہو لہان ہو جاتے ہیں، ٹانگیں خون آلود ہو جاتی ہیں، پاؤں میں کانٹے چبھ رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کا حکم پورا کرنا ہے۔ جب وہاں پہنچے 6 میل کا فاصلہ طے کر کے اس سے ساز و سامان لے کر کے واپس آئے۔ اللہ کے نبی نے کہا معاویہ شام ہو چکی ہے، تو نے اتنی دیر کر دی، اتنی گرم زمین پر تو نے پاؤں میں جوتا تک نہیں پہنا، وجہ کیا ہے؟ حضرت معاویہ نے کہا اللہ کے نبی حکم آپ کا تھا، اگر میں جوتا پہن لیتا آپ کے حکم کو پورا کرنے میں دیری ہو جاتی، آپ ناراض ہو جاتے، میں نے اس لیے جوتا نہیں پہنا۔ اس نے مجھے سواری بھی نہیں دی، مجھے جوتا بھی نہیں دیا۔ آپ دیکھیے میں 6 میل کا فاصلہ طے کر کے آیا ہوں، اس کے تحفے تحائف لے کر آیا ہوں، آپ قبول کیجئے۔ میرے نبی نے حضرت معاویہ کی وہ حالت دیکھی، پاؤں میں خون آلود ہے، ٹانگیں خون آلود ہیں، پاؤں میں کانٹے چبھے ہوئے ہیں، حضرت معاویہ کا سارا وجود پسینے سے چکنا چور ہے۔ میرے نبی نے دیکھا اور ایک لفظ کہا اٹھاؤ، ابن ماجہ کی کتاب صحاح ستہ کی کتاب مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔ میرے نبی نے کہا اللہم احلم من امتی معاویہ، لوگوں اگر میری امت میں کسی نے سب سے زیادہ حوصلے مند دیکھنا ہو تو وہ امیر معاویہ کو دیکھے۔ سب سے زیادہ حوصلے مند اگر کسی نے دیکھنا ہو تو وہ کس کو دیکھے؟ حوصلے مند کہا تو کس نے کہا؟ اللہ کے نبی نے کہا۔ آج اگر کوئی حضرت معاویہ پہ اعتماد نہ کرے تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں، اللہ کے رسول نے حضرت معاویہ پہ اعتماد کیا، اس لیے ہم بھی حضرت معاویہ پہ اعتماد کرتے ہیں۔ آپ سب اعتماد کرتے ہیں نا؟ حضرت معاویہ کو صحابی مانتے ہیں نا؟ خلیفہ مانتے ہیں نا؟ وقت کا امام مانتے ہیں نا؟ حضرت امیر معاویہ وہ شخصیت ہے کہ ان کے دور خلافت میں اسلام اتنا پھیلا، 22 لاکھ مربع میل تک حضرت معاویہ نے اسلامی پرچم رہلایا، اور دین اسلام اتنا پھیلا کہ جب آپ دمشق کے تخت پر سوار ہوئے، پوری دنیا کا نصف حصہ یعنی آدھا حصہ آپ کے قدموں کے نیچے ہے۔ آپ کی فوجیں افریقہ کے جزیروں کو فتح کرنے کے لیے جاتی ہیں، واپس آتی ہیں۔ آپ نے اپنی فوجوں سے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا امیر المومنین ہم افریقہ کے جزیروں کو فتح کر کے آئے ہیں، صرف فتح کر کے نہیں آئے بلکہ 6000 قیدی غسان کی ریاست کے ہمارے پاس موجود ہیں۔ حضرت معاویہ نے کہا ان قیدیوں کو سامنے لاؤ۔ جب ان قیدیوں کو سامنے لایا گیا، حضرت معاویہ نے دیکھا سب سے آگے وہی شہزادہ کھڑا ہے۔ توجہ رہے، آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ وہ مذہب کا عیسائی ہے، اللہ کے نبی نے اس کے تحفے قبول کیوں کیے، اس کی وجہ بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت معاویہ نے اس کو دیکھا اور اپنے فوجیوں سے کہا اس کی رسیاں کھول دو، یہ شہزادہ ہے، شہزادہ بن کر رہے گا، اور اس کے لشکر کے سب بندوں کو چھوڑنا نہیں، اسے آزاد کر دو، مہمان خانے میں لے جاؤ، اس کے سامنے اچھا دسترخوان سجاؤ، اس پر کھانے سجاؤ، سونے کے لیے اچھا بستر مہیا کرو۔ وہ غسان کی ریاست کا شہزادہ
حیران ہوا یہ کیا ماجرا ہے، یہ بادشاہ کون ہے؟ حضرت معاویہ نے اسے پہچان لیا لیکن اس نے حضرت معاویہ کو نہیں پہچانا۔ یہاں پر ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اسی موضوع سے ملتی جلتی بات ہے، بس ذہن میں آ گئی تو سوچا کر دوں۔ قرآن کریم میں سورہ یوسف کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے، پوری ایک سورہ یوسف اللہ نے اتاری، اس میں وہ سارا ذکر کیا کس طرح ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈالا، پھر کس طرح سے اللہ کے حکم سے وہ نکلے، کس طرح سے پھر عزیز مصر کے گھر میں گئے، پھر اللہ نے ان کو پیغمبر بنایا۔ مقصد یہ ہے، جو بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا، آپ کی عمر کم تھی، چہرے پہ داڑھی نہیں تھی، جب حضرت یوسف کو نجات ملی، جب وہی بھائی غلہ مانگنے کے لیے یوسف کے پاس آئے، اناج مانگنے کے لیے یوسف کے پاس آئے، حضرت یوسف نے تو ان کو پہچان لیا لیکن انہوں نے حضرت یوسف کو نہیں پہچانا، اور اس وقت بھی حسد کی بیماری کو باہر نکال رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، یوسف علیہ السلام کے سامنے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں، تو ہمیں غلہ دے دے۔ حضرت بنیامین بیٹھے ہیں پاس، حضرت بنیامین پہ ہاتھ رکھ کے وہ بھائی کہتے ہیں اس کا ایک بھائی تھا یعنی کہ یوسف، اس کو ہم نے ٹھکانے لگا دیا، اس لیے نوجوان تو ہمیں غلہ دے دے، ہم بڑے خطرناک ہیں۔ حضرت یوسف نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جس کو تم نے ٹھکانے لگایا وہ میں یہاں بیٹھا ہوں۔ وہ حیران ہو گئے، انہوں نے کہا انت یوسف، کیا تو یوسف ہے؟ حضرت یوسف نے کہا ہاں میں یوسف ہوں۔ بھائیوں سے کہنے لگے کوئی بات نہیں، تم نے میرے ساتھ جو زیادتی کی تھی، تم اس وقت نادان تھے، میں تمہیں غلے کی چابی دینے کے لیے تیار ہوں۔ اسی طرح حضرت معاویہ نے اس کو دیکھا تو پہچان لیا لیکن اس نے نہیں پہچانا۔ آپ نے فرمایا اس کی خدمت کرو، اس کو مہمان خانے میں لے گئے، اس کو اچھے سے اچھے کھانے کھلائے جا رہے ہیں، سونے کے لیے بستر دیا گیا ہے، وہ حیران بھی ہے پریشان بھی ہے، یہ عجیب بادشاہ ہے، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا، کبھی کسی نے میرے ساتھ اتنا اچھا برتاؤ نہیں کیا، یہ کون ہے؟ ایک مہینہ گزر گیا، اسے پتہ نہیں کہ یہ کون ہے، لیکن معاویہ کو تو پتہ تھا۔ ایک مہینہ گزرنے کے بعد حضرت معاویہ نے اس سے کہا اب تو آزاد ہے، جہاں تیرا دل چاہے چلا جا۔ جب وہ جانے لگا تو حضرت معاویہ نے اس کو 10,000 درہم، کتنے درہم جی؟ بولو۔ آج کے زمانے میں اگر کوئی کسی کو 10,000 روپے دے دے تحفے کے طور پر تو وہ کتنا اچھلتا ہے، کہتا ہے وہ جی مجھے تو 10,000 روپے مل گئے ہیں۔ کوئی کسی کو 5 روپے بھی دے دے، 5,000 بھی دے دے تو وہ خوشی سے اچھلنے لگتا ہے۔ حضرت معاویہ نے اس کو 10,000 درہم دیے، اور آج کل درہم کی جو قیمت ہے پاکستانی وہ 73 کے 74 روپے ہے۔ جو حضرات کرنسی کا کام کرتے ہیں وہ جانتے ہیں، آج کے زمانے کی بات کر رہا ہوں۔ 10,000 درہم دیے تحفے کے طور پر، کہا اب جاؤ آزاد ہے تو۔ غسان کی ریاست کے شہزادے کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا، اس نے ان فوجیوں سے پوچھا، کہا یہ کون ہے؟ 1 مہینہ خدمت کرتا رہا، جاتے ہوئے تحفے بھی دے رہا ہے، میں اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ وہ غسان کی ریاست کا شہزادہ جس کے تحفے تحائف میرے اور آپ کے نبی نے قبول کیے تھے، اب اصل وجہ پتہ چلے گی کیوں قبول کیے تھے۔ حضرت معاویہ نے اس سے کہا یاد کر میں وہی نوجوان ہوں، آج سے 30 سال پہلے جب میں تیری سواری کے ساتھ بھاگ رہا تھا، تو سواری پہ سوار تھا، میں تیرے ساتھ پیدل تھا، تو نے مجھے جوتا بھی نہیں دیا، سواری بھی نہیں دی، یوں کہہ دیا تو نبی کا کمی ہے، نبی کا غلام ہے۔ میں آج بھی یہ فخر سے کہتا ہوں میں اس وقت بھی اسی نبی کا کمی تھا، میں آج بھی اسی نبی کا کمی ہوں۔
میں اس وقت بھی اسی نبی کا غلام تھا، میں آج بھی اسی نبی کا غلام ہوں۔ وہ نبی جس نے اپنے چچا حمزہ کے قاتل واشی کو بھی معاف کر دیا تھا، میں تجھے کیسے مار سکتا ہوں؟ شہزادے نے کہا اگر تو وہی غلام ہے، رب کعبہ کی قسم اپنا ہاتھ مجھے دے، مجھے بھی اس نبی کا کلمہ پڑھا اور دار اسلام میں داخل کر دے۔ غسان کی ریاست کا شہزادہ کیا ہو گیا؟ بولو، مسلمان ہو گیا۔ آپ کو میری آواز نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے نا؟ سپیکر تو آج چھوٹا لگا ہوا ہے، لیکن کوشش تو میں کر رہا ہوں نا کہ آپ کو آواز آئے۔ جو حضرات باہر دھوپ کے مزے لے رہے ہیں ان کو پتہ نہیں آواز جا رہی ہے نہیں جا رہی، اب جو اندر بیٹھے ہیں ان کو تو آنی چاہیے، لیکن اللہ کے فضل سے اللہ نے قدرتی ایسی آواز دی ہے کہ اگر یہ سپیکر بھی نہ ہو الحمدللہ میں پھر بھی آپ سب کو آواز پہنچا سکتا ہوں۔ اللہ نے مجھے اتنی آواز دی ہے۔ آپ توجہ رکھیں، اب آپ کو سمجھ آئی کہ میرے نبی نے ایک غیر مسلم کے تحفے کیوں قبول کیے؟ بذریعہ وحی یہ پتہ چل چکا تھا کہ اس نے مسلمان ہو جانا ہے، اور حضرت معاویہ کے ہاتھوں وہ مسلمان ہوا ہے۔ نبی کو تحفے تحائف اس نے دے رکھے ہیں۔ کیا حضرت معاویہ کی فضیلت کے لیے اتنا کافی نہیں ہے؟ تنقید کرنے والے کہتے ہیں فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوا، جیلم کا ایک شیطان کہتا ہے انہوں نے تو اسلام کے کمر پہ چھری گھونپ دی تھی، بات کرنے سے پہلے اسے شرم بھی نہیں آتی کہ اللہ کے نبی نے حضرت معاویہ کا اسلام اپنی زبان سے زہر کروایا، اور کس طرح سے زہر کروایا۔ توجہ، کوشش کروں گا وقت پہ بات ختم کر دوں۔ پچھلے جمعے بھی 10-15 منٹ اوپر چلے گئے، لیکن اگر 5-6 منٹ اوپر ہو گئے تو کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا؟ میں یہ سوچ رہا ہوں بات پوری ہو جائے تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ جو حضرت معاویہ پہ تنقید کے نشتر برساتے ہیں، حضرت معاویہ کا دامن صاف کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ وہ صحابی ہے، لیکن ایک بات یہ بھی سن لو، ہمارا قطعاً یہ ارادہ نہیں ہوتا کہ ہم حضرت معاویہ کی شان بیان کر کے حضرت علی پہ ہاتھ صاف کریں، بالکل نہیں۔ حضرت علی کا اپنا مقام ہے، حضرت معاویہ کا اپنا مقام ہے۔ ہوتا یوں ہے، مکہ فتح ہوا 8 ہجری میں۔ کتنی ہجری میں جی؟ 8 ہجری میں۔ جو تاریخ جانتے ہیں انہیں اچھی طرح پتہ ہے۔ اس سے پچھلا سال تھا عمرۃ القضاء کا سال، 7 ہجری کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کی قضاء کی، صحابہ کرام کے ہمراہ تشریف لائے۔ حضرت عثمان کو کہا ان سے کہہ دو آج ہم لڑنے کے ارادے سے نہیں آئے، آج ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی کہہ دو کہیں ان کے دل میں یہ بات نہ آ جائے کہ یہ ڈر گئے۔ ساتھ ان سے یہ بھی کہہ دو اگر ہم لڑنا چاہیں تو لڑ بھی سکتے ہیں، لیکن لڑنے کے ارادے سے نہیں آئے، آج عمرہ کرنے آئے ہیں۔ حضرت عثمان غنی نے اعلان کر دیا، کفار سیڈ پہ ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا، طواف زیارت کی، صفا مروہ کے درمیان سعی کی۔ میں بخاری سے دلیل دوں گا، کوئی ہوائی دلیل میں نہیں دینے والا۔ امام بخاری نے جو بات کہی، بخاری شریف کی دلیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ کے نبی نے صفا مروہ کے درمیان سعی کی، اس کے بعد ایک کام باقی ہے، حلق کرنا ہے۔ آپ سب کو پتہ ہوگا جو حضرات گئے ہیں، صفا مروہ کے درمیان دوڑنے کے بعد ٹنڈ کرائی جاتی ہے، یا جو حضرات ٹنڈ نہیں کراتے، زلفیں رکھی ہوتی ہیں وہ کٹ لگا لیتے ہیں، شرط پوری کر لیتے ہیں، لیکن ٹنڈ کرائیں تو زیادہ اجر ہے۔ آپ نے ایک کام کرنا ہے، اللہ کے نبی کے پاس کینچی اٹھائی ہوئی ہے، حلق کرنا ہے۔ آپ توجہ رکھیں، عمرہ ہو چکا ہے، حلق باقی ہے۔ وہاں پر شیخین صحابہ کرام، بڑے صحابہ، حضرت ابو بکر بھی موجود ہیں، حضرت عمر بھی موجود ہیں، حضرت عثمان موجود ہیں، علی، طلحہ و زبیر، عبد الرحمن ابن عوف، بڑے بڑے صحابہ وہاں موجود ہیں۔ 7 ہجری کی بات کر رہا ہوں،
عمرۃ القضاء کا سال ہے، اس موقع پر میرے نبی نے اعلان کیا، بخاری نے اس کو نقل کیا، میرے نبی نے کہا معاویہ کو بلاؤ، معاویہ کہاں ہے؟ یہ جو کہتے ہیں نا کہ 7 ہجری میں اسلام قبول کیا پھر اس کو چھپا لیا، یہ چھپانا ہوتا ہے۔ حضرت معاویہ تشریف لائے، اللہ کے نبی نے کہا کینچی ہاتھ میں لے میرا حلق کر۔ حضرت معاویہ نے نبی پاک کے بال کاٹے اور اپنے پاس محفوظ کر لیے۔ پھر ایک روز حضرت معاویہ سے ملاقات ہوئی، اللہ کے نبی کے وجود مقدس پہ 2 کرتے ہیں۔ حضرت معاویہ نے کہا یا رسول اللہ 2 کرتے؟ میرے نبی نے ایک کرتا اتار کر حضرت معاویہ کو دے دیا، اور حضرت معاویہ نے پھر اپنے گھر والوں کو وصیت کی، کہا جب میرا انتقال ہو جائے میرے پاس نبی پاک کے وہ بال امانت ہیں جو میں نے حلق کیا ہے، اور یہ کرتا بھی امانت ہے، میرا انتقال ہو جائے حضرت معاویہ وصیت کر رہے ہیں مجھے کفنا کر میرے وجود پہ وہ نبی پاک کا کرتا رکھ دینا۔ اس کے بعد جو اہم کام بولا وہ یہ تھا کہ ان بالوں کو، جو نبی پاک کے بال میرے پاس موجود ہیں، ان کو چھوٹا چھوٹا کاٹ کے کچھ میری آنکھوں پر، کچھ میرے ناک کی نتھوں میں رکھ دینا۔ جب میرا رب مجھ سے پوچھے گا دنیا سے کیا لے کر آئے ہو تو میں کہوں گا محمد کی نشانیوں کو ساتھ لے کر آیا ہوں۔ اب آپ کو سمجھ آئیے، 7 ہجری میں ایمان قبول کیا، اس کو زہر کیا۔ پوری دنیا کے تاریخ دانوں کو میرا یہ چیلنج ہے، یہ جو جہلم کے شیاطین ہیں ان سے تو میرا جھگڑا ہی نہیں ہے، ان کو تو شرم ہی نہیں آتی۔ جو معتبر لوگ ہیں میں یہ اعلان کرتا ہوں، تاریخ اٹھاؤ، حدیث کی کتابیں اٹھاؤ، قرآن کی کوئی ایک ایسی آیت لے آؤ جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہو کہ حضرت معاویہ نے اسلام کے خلاف کوئی جنگ لڑی ہو، اٹھاؤ۔ حضرت معاویہ نے کتنی جنگیں ہوئیں؟ 27 غزوات ہوئے جن میں نبی پاک خود شریک ہوئے، 72 کے قریب سریہ ہوئے۔ کسی ایک غزوے میں، کسی ایک سریے میں حضرت معاویہ اسلام کے خلاف تلوار لے کر نہیں آئے۔ معلوم یہ ہوا کہ میرے رب نے حضرت معاویہ کے ہاتھوں کو اسلام کے خلاف تلواریں اٹھا کر جنگ کرنے کے لیے نہیں بنایا تھا، بلکہ اپنا قرآن لکھنے کے لیے بنایا تھا۔ ان 13 کاتبین وحی میں سے 6 نمبر حضرت معاویہ کا ہے۔ قرآن کہتا ہے فی صحف مکرمہ مرفوعات مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ۔ ان لوگوں نے جنہوں نے قرآن لکھا، انہوں نے، ان کے ہاتھ بھی پاک تھے، ان کی نیت بھی صاف تھی، ان کے ارادے بھی اچھے تھے، ان کی زبانیں بھی اچھی تھی۔ آپ کی بہن حضرت ام حبیبہ کنیت سے مشہور ہیں، نام ہے حضرت رملہ۔ آپ ان کے گھر تشریف فرما ہیں، سفر سے آئے ہیں، وہ اپنے بھائی معاویہ کے سر پہ تیل لگا رہی ہے، تھکاوٹ کو دور کر رہی ہے۔ اللہ کے نبی تشریف لائے، توجہ، آپ نے آ کر کہا ام حبیبہ کیا کر رہی ہو؟ حضرت ام حبیبہ نے کہا اللہ کے رسول یہ میرا بڑا بھائی ہے، سفر سے آیا ہے، تھکا ہوا ہے، میں اس کی تھکاوٹ دور کر رہی ہوں، میں اس سے بڑی محبت کرتی ہوں۔ میرے نبی نے کہا ام حبیبہ صرف تو اس سے محبت نہیں کرتی بلکہ اللہ اور اس کا رسول بھی معاویہ سے محبت کرتا ہے۔ آج ہم حضرت معاویہ سے محبت کرتے ہیں تو وہ صحابی ہے اللہ کے نبی کا، میری حضرت معاویہ سے کوئی رشتہ داری تو نہیں ہے؟ کیا خیال ہے؟ ہماری ان سے کوئی رشتہ داری تو نہیں ہے؟ ہماری حضرت علی سے رشتہ داری تو نہیں ہے؟ صرف اس وجہ سے محبت ہے، وہ ہمارے نبی کے صحابی ہیں، رشتہ دار ہیں۔ اور آج اگر حضرت علی سے محبت کا دعوے دار یہ کہتا ہے کہ وہ گھر والے ہیں، حضرت عثمان در والے ہیں، تو میں یہ کہنا چاہوں گا، توجہ، جو یہ کہے وہ گھر والے ہیں،
پوچھا جائے کیوں تو کہا جاتا ہے ان کے نکاح میں بیٹی ہے، وہ داماد نبی ہیں۔ میں نے کہا حضرت علی اکیلا داماد نبی ہے، عثمان دوہرا داماد نبی ہے۔ حضرت علی کے نکاح میں ایک بیٹی ہے، حضرت عثمان کے نکاح میں 2 بیٹیاں ہیں۔ ہم تو کسی کی نفی نہیں کرتے۔ آخری بات، یہ حضرت معاویہ کے فضائل ہیں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اللہم اجعلہ معاویۃ ہادیا و مہدیا واہد بہ، اے اللہ معاویہ کو ہادی بھی بنا، مہدی بھی بنا، اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت بھی عطا فرما۔ اور میرے نبی نے کہا اللہم اصلح معاویہ، معاویہ کے سینے کو علم سے بھر دے۔ اور میرے نبی نے کہا اول جیش من امتی تغزو البحر فقد اوجب الجنہ۔ اٹھاؤ بخاری، اٹھاؤ ترمذی، تم کہتے ہو معاویہ کے بارے میں حدیث کوئی نہیں۔ میرے نبی نے کہا میری امت کا وہ لشکر جو سمندروں میں لڑے گا اس پر جنت واجب ہوگی۔ حضرت معاویہ نے حضرت عمر سے اجازت مانگی، بحری بیڑا بنانا ہے، اللہ کے نبی کی پیشن گوئی تھی۔ حضرت عمر نے اجازت نہیں دی، وسائل کی کمیوں کی وجہ سے۔ حضرت عثمان کا دور آیا، انہوں نے کہا اجازت ہے لیکن تیرے پاس 1 سال کا ٹائم ہے، اس میں بحری بیڑا بنا۔ حضرت معاویہ نے اپنی فوج سے کہا کام شروع کرو۔ کافروں کا جو بحری بیڑا تھا اس میں 700 کشتیاں تھیں۔ حضرت معاویہ کی فوج نے کام شروع کیا، کوئی مشینری نہیں، کوئی جدید دور نہیں، درخت کاٹنے ہیں، لکڑیاں سیدھی کرنی ہیں، تختے چیرنے ہیں، پھر ان کو بنانا ہے۔ حضرت معاویہ کی فوجوں نے کام شروع کیا، 1 سال کا ٹائم تھا، 9 مہینوں میں حضرت معاویہ نے 1750 کشتیاں بنا لی اور ان پہ فوجیوں کو سوار کیا، سوار کر کے سمندروں کے اندر جنگ لڑی۔ پہلا بحری بیڑا اسلام کا بنایا تو کس نے؟ حضرت معاویہ نے۔ سمندروں میں امت جنگ لڑ رہی ہے، ام حرام جس نے رسول اللہ سے یہ حدیث سنی تھی وہ کہتی ہیں میں نے اپنے شوہر سے کہا آج کھانا بھی نہیں کھائیں گے، آج پانی بھی نہیں پئیں گے، اول جیش من امتی تغزو البحر فقد اوجب الجنہ۔ آج اللہ کے نبی کی پیشن گوئی صادق آ گئی ہے، آج سمندروں میں جنگ کریں گے، جنت کے حقدار بن جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت معاویہ سے محبت کرنے والا بنائے، اور دشمنان معاویہ کو اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ اور آخر کے اندر ترکی کے اندر جو شدید زلزلہ ہوا، اللہ کا عذاب ہے، اس زلزلے میں جو حضرات فوت ہوئے اگر مسلمان ہیں تو اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر عطا فرمائے۔ دیکھیں ہمارے ملک کے حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں، ہم لوگ بھی پردے کا خیال نہیں کرتے۔ اب وہ بھی مسلمان ملک ہے لیکن جو وہاں کا کلچر ہے وہ پتہ نہیں کس طرح کا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے ایسے عذاب سے ہم سب کو بچائے، آمین کہہ دے زور سے۔ اور اس پر ایک دعا حضرات مفتیان کرام نے بتائی ہے، مسلم شریف کی حدیث بھی ہے، میں پڑھتا ہوں آپ ذرا سن لیں۔ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ و دقہ و جلہ و اولہ و آخرہ و علانیتہ و سرہ۔ آپ اس دعا کا اہتمام کریں، اللہ تعالی ہم سب کو اپنے عذاب سے بچائیں گے۔ اور دیکھیں جتنا زیادہ ہو سکے جو حضرات قرآن پڑھنا جانتے ہیں وہ قرآن حکیم کی تلاوت کریں، اپنے گھروں کے اندر اپنی خواتین کو بھی اس کا اہتمام کروائیں۔ خواتین کے اندر اکثر غیبت کا بڑا زور و شور ہوتا ہے، ان کو غیبت سے بچائیں۔ حدیث میں آتا ہے الغیبت اشد من الزنا، جس نے غیبت کی اس نے زنا سے بھی بڑا گناہ کیا۔ کوشش کریں گے نا انشاءاللہ سارے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو جو کہا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔